پیپلز پارٹی نے وزیر دفاع خواجہ آصف کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں کہا وفاقی وزیر کا بیان جلتی پر تیل ڈالنے کے مترادف ہے۔ وہ وزیر کابینہ میں کیوں ہیں جو کہتا ہے راولا کوٹ کے لوگ کشمیری نہیں؟ کیا کسی ملک کا وزیر دفاع ایسی بات کر سکتا ہے؟ وزیر اعظم مثبت کردار ادا کر کے ملک کو مشکل سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ ان کی مدد کرنے کے بجائے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم سے درخواست ہے اپنی کابینہ کو کنٹرول کریں۔ حکومت عاشورہ سے پہلے بجٹ منظور کرائے۔ ممبران کو زیادہ نہیں روک سکتا، تاخیر کی تو ممبران کو مزید اسلام آباد رکنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ خواجہ آصف کے بیان سے دنیا بھر کے کشمیریوں کی دل آزاری ہوئی۔ کشمیر حساس علاقہ ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں راولا کوٹ کو کشمیر کا حصہ نہ سمجھنا زیادتی ہے۔ اس بیان سے دلی رنج پہنچا۔ غیر ذمہ دارانہ بیان کشمیریوں کی تذلیل اور کشمیر فوج کے لیے نقصان دہ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا اپنے بیان پر کوئی ندامت نہیں، کشمیری برتھ سرٹیفکیٹ سے نہیں لازوال قربانیوں سے بنتا ہے۔ جنہیں گھر بیٹھے آزادی ملی وہ کبھی آزادی کی اصل قدر و قیمت نہیں جانتے۔ ہم نے ملک کے لیے 5 جنگیں لڑی ہیں، لیکن یہاں ملک کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ میں نے ایکس پر جو کچھ لکھا وہ پورے ثبوت اور شہادت کے ساتھ لکھا ہے۔ مہاجرین کی نشستوں کا فیصلہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کرے گی۔ کسی جتھے کا کوئی غیر قانونی مطالبہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا ایم کیو ایم نے وزیر اعظم سے ملاقات میں مضبوط بلدیاتی نظام کا مطالبہ کیا تو وزیر اعظم نے کہا آئینی ترمیم سب کی مشاورت اور اتفاق رائے سے ہوگی۔ پی ڈی ایم حکومت کے قیام کے وقت معاہدہ ہوا تھا، حکومت اتحادیوں کے ساتھ اتفاق رائے کے بغیر آئینی ترمیم نہیں لائے گی۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار نے کہا اگر آرٹیکل 140A کی آئینی ترمیم ایک جماعت کے لیے کڑوا گھونٹ ہے تو اسے ابھی پی لیں، ورنہ کراچی کو وفاق کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ اگر ایجنڈا واضح نہ کیا گیا تو کراچی میں بھی ایک ایکشن کمیٹی بن جائے گی۔ کراچی اہم ہے یا کرسی؟ ایم کیو ایم کے ارکان اسمبلی کب تک حکومت کے لالی پاپ پر چلیں گے؟ مطالبات نہیں مانے جا رہے تو وفاقی حکومت سے نکل جائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مشورہ۔ کہا کراچی کے ارکان اسمبلی کا پیپلز پارٹی سے کوئی مسئلہ نہیں، کابینہ ارکان ان کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں۔ بلدیاتی نظام کا بہانہ آپس میں لڑوانے اور اپنا کام نکلوانے کے لیے ہے۔ آئینی ترمیم سے پہلے بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا الیکشن ملتوی نہیں کرانا چاہتی۔ میں تو گلگت بلتستان کا الیکشن جیت کر آیا ہوں، کشمیر کا الیکشن کیوں ملتوی کراؤں گا؟ بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کشمیر میں سیاسی ماحول سازگار بنا کر الیکشن کروائے جائیں۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے خط لکھ کر مجھے ثالثی کا کردار ادا کرنے کا کہا ہے۔ میں نے مثبت جواب دیا لیکن میں تنہا نہیں کام کر سکتا۔ مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا کشمیری سراپا احتجاج ہے، حکومت کو چارٹر آف ڈیمانڈ پر بات کرنی چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے امریکہ ایران معاہدے کی کاپی قومی اسمبلی میں پیش کر دی۔ کہا 47 سال بعد امریکہ اور ایران میں براہ راست مذاکرات ہوئے۔ فریقین نے پاکستان کا بطور ثالث انتخاب کیا۔ پاکستان نے کشیدگی میں کمی لانے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کی کوششوں سے جنگ بندی ممکن ہوئی۔ اللہ نے پاکستان کو بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ برگن اسٹاک میں امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات آئندہ ہفتے پھر ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دونوں ملکوں کی ٹیکنیکل ٹیمیں پاکستان اور قطر سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ ایرانی میزائل پروگرام کا معاملہ اسلام آباد ایم او یو میں شامل نہیں۔ ایران سے تجارتی گیٹ وے کا معاملہ بھی پابندیوں کے خاتمے سے جڑا ہے۔
आजाद कश्मीर में इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। कायम मुकाम सदर चौधरी लतीफ अकबर के कागजात नामजदगी मुस्तरद। रिटर्निंग अफसर का कहना है लतीफ अकबर सदर के ओहदे पर रहते हुए कागजात जमा नहीं करवा सकते। लबनान में जंग का खात्मा ईरान में जंग के खात्मे जितना अहम है। हालिया जंग के बाद खत्ते की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल गई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का OIC की यूनियन ऑफ पार्लियामेंट से खिताब। कहा खत्ते की सलामती दरामद शुदा नहीं होनी चाहिए बल्कि उसको इलाकाई और मकामी बुनियादों पर कायम होना चाहिए। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। सदर ट्रंप की तनकीद। कहा जंग खत्म करने की करारदाद बेवक्त और बेमानी है। मैं ईरान को तकरीबन शिकस्त के दहाने पर ले आया था। वो हारने वाला था। हमें अमली तौर पर हर चीज देने पर आमादा था। ईरान दहाइयों में पहली बार अमरीका और उसके सदर को मुकम्मल एहतराम दे रहा था, लेकिन सेनेट ने मुझे रोककर दुश्मन की मदद की। ईरान को पैगाम दिया कि अमरीका मेरी कार्रवाइयों को पसंद नहीं करता। 4 निकम्मे रिपब्लिकन्स ने भी डेमोक्रेट्स के साथ वोट दिया। सेनेटर्स ने मेरा काम मुश्किल बना दिया है। मैं हमेशा काम मुकम्मल करता हूँ। ये काम भी किसी न किसी तरह मुकम्मल कर लूंगा। आबनाए हुर्मुज़ में ट्रैफिक बहाली में वक्त और मेहनत दरकार होगी। बरतानवी अखबार से गुफ्तगू में कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी ने कहा आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए अमरीका और ईरान के दरमियान हॉटलाइन का क़याम जरूरी है। आबनाए हुर्मुज़ में फीस वसूल करने के किसी भी ईरानी मंसूबे की कतर मज़ाहमत करेगा। चंद हफ्तों में LNG की मामूल की पैदावार शुरू हो जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ईरान मुआहदे पर खलीजी इत्तेहादियों को एतमाद में लेने अबूधाबी पहुंच गए। कहा ईरान को फैसला करना है, मुल्क बने या दहशतगर्दी एक्सपोज करने वाली इनकलाबी तहरीक। आबनाए हुर्मुज़ महफूज और आज़ादाना नकलो हमल के लिए खुली रहनी चाहिए। इस बैनुल-अक़वामी आबे गुज़रगाह पर किसी टोल टैक्स की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लबनान के मुस्तकिल का फैसला सिर्फ लबनानी अवाम करेंगे। लबनान का मामला ईरान से होने वाले मुआहदे से बिल्कुल अलग और मुस्तकिल हैसियत रखता है। अमरीका लबनानी हुकूमत के साथ बराह रास्त राबते में है। खित्ते में प्रॉक्सीज के मामले पर ईरान से संजीदा बातचीत करेंगे। मार्को रूबियो मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद कुवैत और बहरीन भी जाएंगे। अमरीकी अवाम ने ईरान में ट्रंप की तारीखी गलती की कीमत चुकाई। ये तारीख में बदतरीन खारजा पॉलिसी मुहिम के तौर पर दर्ज होगी। अमरीकी सेनेट में डेमोक्रेट रहनुमा चक शूमर की अमरीकी सदर पर कड़ी तनकीद। कहा ट्रंप ने ईरान जंग में अमरीकी अवाम को कंफ्यूजन, अफरा तफरी और भारी कीमत के सिवा कुछ नहीं दिया। इस मुज़हका खेज और महंगी जंग का कोई मकसद नहीं था। ट्रंप को ये जंग कभी शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। बहरे हिंद में तेजी से बदलती सूरत हाल सिक्योरिटी माहौल पर मुसलसल असरअंदाज हो रही है। पाक बहरिया हर तरह के रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निमटने के लिए हम वक्त तैयार है। नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में स्टाफ कोर्स के शुरा से खिताब। कहा मुस्तकबिल की जंगों के लिए जदीद और टेक्नोलॉजी से हम आहंग अफरादी कुव्वत नागुज़ीर है। रिवायती अस्करी हिकमत अमली को जदीद सिक्योरिटी चैलेंजेस से हम आहंग करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और अमन मुआहदे के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान हमेशा अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहां रहा है। मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी रहेगी। अमन मुआहदे के खित्ते पर दूर रस नताइज सामने आएंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला ने अमरीका से मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दोनों मुल्कों का ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक।
ٹیلی کام ری آرگنائزیشن ترمیمی بل پر وزیر اعظم کی قائم کردہ کمیٹی نے بڑی تبدیلیاں تجویز کر دیں۔ سب کمیٹی نے متنازع شقوں پر اعتراضات دور کرتے ہوئے بل کا نیا ڈرافٹ تیار کر کے وزیر قانون کی سربراہی میں قائم کمیٹی کے حوالے کر دیا۔ نظر ثانی ترمیمی بل کو عوام دوست اور نجی املاک کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تجاویز میں شامل کیا گیا ہے۔ رپورٹ آج وزیر اعظم کو پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ نوجوانوں کے اندر احساس ذمہ داری لائے کے تحسین ہے۔ پرواز کارڈ کے تحت تربیت مکمل کرنے والے نوجوانوں کو بیرون ملک روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تربیت مکمل کرنے والے نوجوانوں سے خطاب، کہا 5 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو تربیت دے رہے ہیں۔ بیرون ملک غیر ہنرمندوں کو وہ مقام نہیں ملتا جو ہنرمند افراد کو ملتا ہے۔ افرادی قوت کو ہنرمند بنانے کے لیے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ سہولیات یقینی بنائی گئی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی فیصل آباد میں مجالس کے منتظمین سے ملاقات، کہا عاشورہ کے جلوس اور مجالس کا پرامن انعقاد اولین ترجیح ہے۔ سیکیورٹی کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء میں ہم آہنگی قابل ستائش ہے۔ مجالس و جلوس منتظمین کا حکومتی اقدامات سے مطمئن ہونا خوشائند ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں مزید کمی، لندن برینٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت $75.97 ہو گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس تیل $72.13 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کا کہنا ہے آبنار ہرمز سے تیل کی سپلائی میں بہتری آ رہی ہے۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے مطابق متحدہ عرب امارات کی تیل برآمدات دوبارہ تقریباً 85% پر پہنچ گئی ہیں۔ غزہ میں بے گھر 17 لاکھ فلسطینی پانی، رہائش اور بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ تقریباً 60,000 پناہ گاہوں میں گنجائش سے زیادہ افراد مقیم ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے 38,000 سے زائد لوگ کھلے آسمان رات گزارنے پر مجبور ہیں۔ فلسطینی وزارت خارجہ کا اقوام متحدہ کی نئی رپورٹ کا خیر مقدم، کہا اسرائیل کی جانب سے فلسطینی بچوں کو دانستہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عالمی برادری اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرا ہے۔ روسی صدر نے یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی، کہا امن مذاکرات 2022 میں استنبول میں طے معاہدوں اور 2025 میں امریکی صدر کے ساتھ ہوئی ملاقات پر مبنی ہونے چاہیے۔ یوکرین روس پر حملے کر کے امن مذاکرات کی بحالی سے قبل اپنے لیے سازگار حالات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یورپی ممالک میں شدید گرمی، فرانس میں پارہ 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا، 800 سے زائد سکولز بند کر دیے گئے۔ برطانیہ میں ریڈ وارننگ جاری، انگلینڈ اور ویلز میں 300 سے زائد سکولز بند۔ اسپین، اٹلی اور بیلجیم میں بھی شدید گرمی کی وارننگ جاری کر دی گئی۔